آج ہم ایک ایسی دنیا کے بارے میں بات کریں گے جو ہم سب کے سامنے ایک حقیقت ہے مگر پھر بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ دنیا ہے عالم برزخ، ایک ایسی غیب اور پراسرار جگہ جہاں روح قبر کے بعد پہنچتی ہے، جہاں اس کی اگلی منزل طے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے جس میں وہ دوبارہ اٹھائے جانے تک رہیں گے۔ سوچیں، جب ایک انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ روح ایک نئے سفر پر چلی جاتی ہے۔ عالم برزخ کا مطلب ہے دو جہانوں کے درمیان ایک پردہ، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک رکاوٹ یا عارضی جگہ۔ یہ ایک انتظار گاہ ہے، ایک ایسی دنیا جہاں روح اپنی قبر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، لیکن اپنے دنیاوی اعمال کے نتائج کے مطابق سکون یا تکلیف محسوس کرتی ہے۔ مگر یہ دنیا ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں انسان کے جذبات، احساسات بالکل الگ ہوتے ہیں۔ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ عالم برزخ میں روحیں آپس میں ملتی بھی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن روحیں آپس میں ایسے ملتی ہیں جیسے دنیا میں ہم اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے ملتے تھے۔ جب ایک روح دنیا سے وہاں آتی ہے تو دوسری روحیں اس کا خوش آمدید کرتی ہیں، جیسے کوئی مسافر دور کے سفر سے واپس آیا ہو۔ اور ہاں، وہاں سب روحیں اپنی دنیا کے رشتہ داروں کو یاد رکھتی ہیں۔ ماں، باپ، بہن، بھائی سب یاد رہتے ہیں اور ان کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ کیسے ہیں۔ ایک مشہور روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گزرے ہوئے رشتہ دار کی قبر کے پاس جاتا ہے اور سلام کہتا ہے تو روح اپنے مہمان کو پہچان لیتی ہے اور اس کا جواب دیتی ہے، لیکن دنیا کے لوگ سن نہیں پاتے۔ یہ رشتہ قبر کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق روح عالم برزخ میں اپنی قبر کے قریب سے دنیا کے واقعات سنتی اور دیکھتی ہیں، جیسے ایک چھوٹی سی کھڑکی سے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا، صدقہ یا قرآن کی تلاوت روح کے لیے تسلی لاتا ہے۔ روح کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں لوگ اسے یاد کر رہے ہیں۔ اور ہاں، عالم برزخ میں روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو، باپ اپنی بیٹی کو، سب اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہیں، جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے چہرے یا نام سے جانتے تھے، بلکہ وہاں پہچان زیادہ واضح ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ روحیں وہاں آپس میں خوشی کے لمحات گزارنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور آگے کے فیصلے کے انتظار میں رہتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا روح اپنی دنیا کے لوگوں سے بات کر سکتی ہے؟ صحیح طور پر روح دنیا میں واپس آ کر مشتاق لوگوں سے گفتگو نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے روح کے لیے ممکن ہے کہ وہ دنیا کے حال کے بارے میں جان کر دعا کر سکے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ کبھی کبھی نیک لوگ اپنے خواب میں اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات محسوس کرتے ہیں یا ان کی دعاؤں سے روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ سب عالم برزخ کے راز ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی اپنا شدت سے روئے یا بہت غمگین ہو تو عالم برزخ میں روح اس غم کو محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ میت کے لیے حد سے زیادہ رونا نہیں چاہیے، کیونکہ روح کو بھی اس دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ ایک چھپی بات یہ بھی ہے کہ عالم برزخ میں صرف روحیں ہی نہیں ہوتی، وہاں اللہ کے حکم سے ملائکہ فرشتے بھی گزرتے ہیں، روحوں کے حال پوچھنے یا اللہ کا پیغام لانے کے لیے۔ کچھ اہل علم کے مطابق روحیں فرشتوں کو محسوس کر سکتی ہیں، جیسے ایک شفاف چمکتی روشنی کا گزرنا، اور اس محسوس سے روحوں کے دلوں میں امید اور تسلی اتر آتی ہے۔ عالم برزخ کے رازوں میں دو ایسی پراسرار جگہیں بھی ہیں جن کی بات سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے: علین اور سجین۔ علین ایک نورانی مقام ہے، ایسی جگہ جہاں خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور پھر سجین، ایک اندھیری پراسرار جگہ جہاں گناہگار روحیں اپنی غفلت کے انجام کو محسوس کرتی ہیں۔ اور اسی طرح عالم برزخ میں وقت دنیا کے وقت سے مختلف چلتا ہے۔ کبھی ایک لمحہ سالوں کے برابر محسوس ہوتا ہے اور کبھی سال پل بھر میں گزر جاتا ہے۔ یہ سب روح کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر روح پر سکون ہو تو وقت تھما محسوس ہوتا ہے، اور اگر روح تکلیف میں ہو تو ایک ایک لمحہ لمبا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے، حقیقی منزلیں عالم برزخ کے بعد شروع ہوتی ہیں۔
اسی لیے ہمیں اپنے دنیا کے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ وہاں روح کے لیے سکون کا سماں ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔